صلہ رحمی دے متعلق سوال ہونا ہے. صلہ رحمی کی ہے؟ تیرا بھائی تیرے نال برا سلوک کردا ہے تو چنگا کر، وہ مندا بولدا ہے تو چنگا بول، وہ مندا ورتدا ہے تو چنگا ورتیا کر. اللہ 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 وہ تیرے نال ٹٹدا ہے تو انہوں پڑھ کے اپنے نال جوڑیا کر. اے صلہ رحمی ہے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اس واسطے دنیا داری دے اندر اور لوگوں بچ جاؤ گناہاں دے کولو، گناہاں تو اراز کر لو، گناہاں دے کولو منہ پھیر لو. حضرت حکیم لقمان نے ایک بات کہی سی، بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سیل ہے. پنجی والے ہو دیگر مضافات تو آنے والو تھوانو بھی گناہ کرن دی اجازت ہے. اگر تھوڑا جسم جہنم دی اگ نو سہ سکدا ہے تے پھر گناہ کر لو. بولو 9 کروڑ 26 لاکھ میل سورج دور ہے، وہ دی دھوپ اسی برداشت تے جہنم دی اگ کر لو گے. تے جے جہنم دی اگ برداشت کرن دی ہمت نہیں، سخت نہیں، پھر گناہ کرنے کیوں ہوا. دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہوئے. انہوں جگہ لے آؤ جتے رب ویندا نہیں، پھر گناہ کرو. بولو اللہ دا دیکھنا بھی لا محدود ہے تے رب دا سننا بھی لا محدود ہے. ساڈا دیکھنا سننا محدود ہے. اللہ نے کالی شاہ چٹان ہوئے، کالی شاہ چٹان دے تھلے کالی کیڑی چل دی ہوئے تے میں کالیاں راتاں چ عرش مولا تو چلن والی کیڑی نو وینا بھی ہاں تے او دے قدماں دا کھڑاک بھی سننا. تیسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہونو زمین دا ٹکرا لے آؤ جڑا رب نے بنایا نہیں، وہ جگہ لے آؤ جتے رب ویندا نہیں، وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے، پھر گناہ کرن دی اجازت ہے. اگر میرے بھائیو دوستو بزرگو میری ماں بہنوں بیٹیو اگر تینے چیزیں ہی وائلیبل نہیں تو پھر گناہ کرنے کیوں ہاں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا سی وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. گناہ کرن دی وجہ تو دل کالا ہو جاندہ ہے، مردہ ہو جاندہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ گناہ کر دے نا کالے رنگ دا نقطہ ہو دے دل تے پہ جائے. اگر بندہ توبہ استغفار نہ کرے تو نقطہ پھیلدا جاتا ہے، دل کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا، مردہ ہو گیا. اور مردہ دل دی تو ہاں کہنا کی علامت ہے؟ جدو دل مردہ ہو جائے پھر موسیقی چنگی لگ دی ہے، قرآن چنگا نہیں لگ دا، جھوٹ چنگا لگ دا ہے، سچ چنگا نہیں لگ دا. جدو دل مردہ ہو جائے پھر شرک چنگا لگ دا ہے، توحید چنگی نہیں لگ دی، بدعت چنگی لگ دی ہے، سنت چنگی نہیں لگ دی. دل مردہ ہو گیا. انہوں گناہ کرن چیوے سکون ملتا ہے جویں مومن نو نیکی کرن چ سکون ملتا ہے. اور جدو تینو گناہ کرن چ سکون ملے، گناہ دا شوق تیرے دل چوئے، پھر سمجھ تیرا بیڑا گرک ہو گیا. نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ولا وهي القلب. فرمایا لوگو الا خبردار تواڈے جسم دے اندر ایک گوشت دا لوتھڑا ہے، گوشت دا ٹکرا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکرا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے. وہ کی ہے الا وحی القلب، وہ تھوڑا دل ہے، دل پورے جسم دا محور اور مرکز ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام
دعاواں کر دے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا عرشاں والیا میرے دل نو تقوی والا بنا دے اللہ میرے دل نو پاک کر دے گناہاں تو تیرے تو بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں اور پنجی جیڑی دے باسیو گل توجہ نہ سنو نبی دے دل نالو پاک دل کائنات چ کسے دا ہے بولو بولو نبی دے پاک دل نالو کائنات دے اندر کسے دا دل پاک ہے ان پاک دل والا کہہ رہا ہے اللہ میرا دل پاک کر دے تو ہی کیوں نہیں دعا کر دے دعا کنوں کنوں ہوں دی ہے کوئی نہیں یار اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من القذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے تو جاننا ہے جیڑیاں خیانت کرنے والیاں اکھاں نے نہ گناہ والے پاسے جایا نہ گناہ دا دروازہ کھولیا کر یاد رکھ یہ جڑا نفس امارہ ہے جڑا تینو دن رات گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھ دا ہے جڑا تینو مسجد والے پاسے نہیں آن دیندا جڑا تینو پاسے نہیں آن دیندا جڑا تینو تقوی والے پاسے نہیں آن دیندا رمضان آ گیا تینو روزہ نہیں رکھن دیندا رمضان آ گیا تینو قرآن نہیں پڑھن دیندا رمضان آ گیا تینو نوافل نہیں پڑھن دیندا رمضان آ گیا تینو رب دے کولوں گناہاں نو یاد کر کے رون نہیں دیندا سمجھے نفس امارہ تیرا بیڑا گرک کر چھڑیا نبی یوسف گئے نا جدو جیل چو باہر آئے کہ اندر وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی میرے دل نے منو برائی دی دعوت دیتی اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی بھی گناہ کو نہیں ہم بچ سکتا یہ مطلب ہے گناہ کو انسان بچ دے تو کدی رحمت نہ بولیا جی نا اللہ دی رحمت نہ تو جدو انسان دے دل چاہ خوف ہوئے نا دماغ کے اندر دل چاہ کہ میں قبر چاہ جانا ہے قبر ایک ایسا شکنجہ جدے وچ کوئی باری نہیں کوئی بوا نہیں ایتھے ان دنیا داری کو بندہ آکھنا بھی تیرے کمرے جو وڑ گیا ہی ساپ تو اتھے وڑ دے ہو گئے وہاں کہنا پہلو ساپ کڑو میں کہا تو اندر جاؤں ساپ وڑ گئے کو جاندہ ہے اندر بولو بولو نہیں نہ جاندہ کیوں پھر ساپ وڑے ہے اجے جھوٹ بھی ہو سکتا انہیں جی مزاح نہ کیا کہ تیرے کمرے ہی ساپ وڑ گیا کوئی عام بندہ کہے تیرے کمرے ہی ساپ وڑ گیا تو کمرے چ نہیں جاندہ تے پوری کائنات دا سچا ترین انسان کہے تیری قبر چ 99 ساپ ہونے نہیں پھر تینوں فجر ٹائم بسترے تے نیندر کیویں پے جاندی بولو نا پھر کس طرح نیندر پیندی پھر ساپ بھی ہو ایک ڈنگ مارے گا زہر نہیں جائے گا اگر وہ سب قبر چو منہ باہر کٹ کے پھونک مار دے سنن ترمذی دی روایت ہے آقا فرماندے نے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر آئے کدی سوچیا جی پھر قبر دے اندر تے ایک کٹ 100 سب مسلط ہونے نے آج اذان ہوندی ہے تیرے میرے سر سے جو نہیں رہی اذان ہو گئی ہے کدی مسیطیں ہوندی زحمت کی تھی جڑا بندہ پٹھے پا رہا جڑا وڑدا کام لگے نا سارے نبی دے ایک صحابی لوہے دے اوزار بناندا انہیں لوہا اگ چ گرم کیتا سرخ ہو گیا نا جدوں سامنے رکھیا تے تھوڑا چکیا مارن واسطے اوتے وہ ودان جی دی سٹ مار دی تے ادھر آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں تھوڑا پیچھے ہی چھوڑ چھڑیا پیچھے آندا ہے تے پیچھے ہی چھوڑ چھڑیا صحابی ایک کول بیٹھا آندا یار چکیا ہی ماریا نہیں ہوں انہیں کہا ادھر آواز آ گئی اللہ سب تو وڈا اگر تھوڑا ماردا پھر تھوڑا وڈا ہی رب وڈا نہیں وہ کو سمجھ آئی جے کوئی نہ کہ جے میں سٹ مار دیندا اذان سن کے بھی پھر تھوڑا وڈا سی رب وڈا نہیں سی تے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے اگر اذان سن کے تو اپنے کام لگے ہیں اذان سن کے دکان تے بیٹھے ہیں اذان سن کے سارے کام کر رہے ہیں پھر تیرے دنیا دے کام وڈے نے رب وڈا نہیں
یہ جلسے، یہ تقریراں، یہ جمعے، یہ دروس کادے واسطے نے؟ اگر انہاں نوں سن کے تو 5 ٹائم دا پکا نمازی نہیں بندا، پھر جلسے چسکے لین واسطے سن دے ہو۔ بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے، قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے۔ بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ایک تن کے، اج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے۔ اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے۔ اللہ اکبر۔ جنہ واسطے حلال حرام دی تمیز نہیں کردا، لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی، مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی۔ تیری اے اوقات نو پہچان لے۔ ہن اگے جس اولاد واسطے تو حرام حلال نہیں کٹھا کیتا، کئی بابے بیٹیاں دا حق مار کے تے بیٹیاں نو نہیں دیندے، وہ بول دے نہیں دیندے نے کہ نہیں؟ بابا تیری تہجد نہیں تینوں چھڑائے گی رب دی عدالت، یہ گل لے لے۔ نہ تیری نماز نے چھڑا رہے، نہ تیرے حج عمرے نے چھڑا رہے۔ یہ تے تیاں دے حق مار کے بیٹیاں نو دے گیا نا، تے قیامت نو تیری نماز نے تینوں نہیں چھڑانا۔ ایک گیٹ زمین کسے دی نجات قبضے چ لے کے مر گیا، قیامت نو جہنم دی اگ دے 7 توق بنا کے تیرے گلے چ لٹکا دیتے جا رہے کہ یہ معمولی گناہ سمجھ دے ہو۔ اور ساڈے پنڈاں تھاواں جے بڑی وڈی بیماری ہے اور مرض ہے کہ بیٹیاں نو حصہ نہیں دیندے۔ مینوں علم ہے، موت سمجھنے موت۔ اگلے دن ایک بابا تکبیر اولا دا نمازی، تکبیر اولا دا نمازی صفحے اول دا پٹواری کو گیا، کہنے لگا میری 4 دھیاں نے یار ایتھے کاغذات چ مار چھڑ، تے تکبیر اولا دا نماز پڑھن والا صفحے اول چ وہ دی گل سنی، میرا انجی میٹر پا گیا۔ میں کہا یار ایڈا نیک بندہ اور حاجی تے دی کرتوت دیکھو، اینا بچیاں نے تینوں کی گل کدے پلنگ تے بٹھانا ہے؟ یہ جدو سارا کوئی نامے لوا نہیں میرے مر کے مار دے نے لت، بابا پھر تھی دے کاری مارتا ہے، انہوں رکھڑوا سے بھی تیار کو نہیں۔ مت دنیا دے اندر ظلم کرو، پائی پائی پیسے پیسے دا حساب دینا ہے۔ یہ جس اولاد واسطے تو بچیاں واسطے کٹھا کرنا ہے، رشوت دا پیسہ، فرار دا پیسہ، یتیمہ دے حق مار کے کیے نہ کرنے باج، تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں، مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں، کفن دی چٹی جئی سغات نو پہچان لے۔ وہ پتا ہے جی جڑا مال کٹھا کر دو جو کفن بھی لبنا جے کہ نہیں؟ بولو، کفن چ بھی شک کے، قبر چ بھی شک کے، موت برحق کے۔ میں بڑے بڑے لین لاٹ ویکھے جنہاں نو مال چو 2 گز کپڑا بھی نہیں لبا۔ وہ پیچھے جو شیخ داؤد تے دا پتر نہیں ڈبے سمندر چ، کنے امیر سن، نہ کپڑا ملیا نہ قبر ملی، نہ کفن ملیا نہ قبر ملی، ڈب کے مر گئے، لاشیں ہی نہیں لبیاں۔ ضیاء الحق نے 11 سال حکومت کی تھی، صدر بھی رہا ہے، جرنیل بھی رہا ہے، ایک ٹوپی اسلام آباد پھڑ کے نبی ہے، نہ کفن ملیا نہ قبر ملی، ایک کدیاں مرضیاں نے؟ بولو 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 بولو، اللہ دیاں مرضیاں نے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس واسطے کفن بھی نصیبانا، قبر بھی نصیبانا، جنہ پتران واسطے تو کٹھا کرنا ہے مال دنیا دے اندر، تیرے پیچھوں اولاد تیری، تیرے پیچھوں تینوں کسے یاد بھی نہیں کرنا، تیری آئی دوستا پھر کسے بھی نہیں مرنا، موت دی انوکھی جئی واردات نو پہچان لے۔
قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے یاد رکھو اللہ کو ڈر جاؤ جویں ڈرندا کے قرآن آندا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جڑا انسان اللہ کو ڈر گیا ہے اللہ انہوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوئے میں کر دینے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئی دا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رزق اتھوں دے دینے جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا لیکن وہ دی دوجی شرط کی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ او دا بھروسہ اللہ دینے میرے تے ہوئے دل چ تقوی ہوئے توکل میرے تے ہوئے اللہ دینے میری زکوتوں دینا جتوں وہم و گمان بھی نہیں کرتا اگری آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جڑا رب کو ڈر گیا ہے اللہ دے دنیا دے سارے کام ہی آسان کر دیندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جڑا رب کو ڈر جاندا ہے اللہ دے دنیا دے سارے ہی گناہ معاف کر دیندا ہے اللہ انہوں دنیا تے آخرت دے اندر مقام عطا کر دیندا ہے آئیے ذرا غور کیجئے نا تقوی کتنی بڑی نعمت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مہمان نواز سن کلے روٹی نہیں ہن کھاندے ہوتے کھانا تیار کروانا مدینے سے نکل جانا گورا بارو کٹھیا کرنا نال بٹھانا روٹی کھوانی آپ انہیں ماڑے ہو گئے بیوی نے پھر علیحدہ کھانا تیار کرنا شروع کر دیتا لوکاں واسطے علیحدہ خاوند واسطے علیحدہ انہاں باہر کھانا کرنا دے اپنا کھانا بھی تجھے کھانے سے مکس کر دینا یعنی کسے تو بغیر کلیاں کھانا نہیں کھانا ساڑھے گھر تے چنگا چوکا پکا ہوئے تو آجے مہمان تہی آنے لے انہوں بھی آجی ٹائم لگا ہی انہوں چاچو دیو بیسکوٹ اگے رکھو انہوں ترکان آلی گل کرو بول دے ساڑھی تے عادت ہے نا لیکن عبداللہ بن عمر دی عادت کی ہے لب کے بندے کھانا کھا ایک دن کھانا تیار کروایا مدینے سے نکلے بندہ کوئی نہ نظر آیا تو ایک چرواہا نا او پہاڑ دی چوٹی دے بکریاں چار دے چاندے نے یا رائی الغنم تال اوے چرواہے پورا گل سن نیچے آ اتو تھلے آیا دسترخوان لا دیتا ہوتے کھانا رکھا ہے چل میرے نہ بیٹھ کے روٹی کھا تے چرواہا آندا ہے انی صائمن میں تے جی روزہ رکھے ہے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ہوئے ایڈی شدت دی گرمی تے پہاڑ دی چوٹی تے تو بکریاں چارن دے ہیں تے روزہ بھی رکھے ہی انی گرمی چی تو چرواہے جرا جواب دیتا کمال کر سکتے انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر جی میں روزے گرمیاں دے تاں رکھنا قیامت دا دن ہوئے میرا نامہ اعمال پھولیا جائے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن تے ہون آگے نے روزے سردیاں کئیاں نو پیڑ پہن دئیے پھر رمضان آن دے پیڑ نہیں پہن دی اجے سردی جی آ رہے ہیں مارچ کیڑی کو گرمی ہے وہ بول دے نہیں میں تے سون پادروں چ بھی بزرگانوں اپنے بزرگانوں چاچیاں بابیاں ویکھیا روزے رکھ دیا نال واڈیاں کردیاں بھی ویکھیا کنک کٹدیاں بھی ویکھیا منجی لاندیاں بھی ویکھیا روزے رکھ کے جنہ چھڑنے نے انہاں نہیں چھڑنے تے جنہاں نو موت پہن لئی انہاں چھڑنے ہی چھڑنے مومن واسطے بڑی خوشی ہے منافق واسطے موت ہے پھر رمضان آ رہے نا 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 میرے بھائی رمضان قسمتاں والے انہوں نصیب ہوتا ہے وہ بھی لوگ نے جنہ رمضان تو ایک دن پہلو بھی دنیا تو ٹول جانا ہے رمضان نصیب نہیں ہونا اس زندگی نو غنیمت جان حیات کا قبل موتی کا زندگی نو غنیمت جان موت تے آ جان تو پہلے کہ اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے ہون تے زندگی بالکل تھوڑی ہے اگے سفر بڑا لمبا ہی وہ دا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے کدی سوچیا نہیں کدی علاج بیچ بیٹھ
بھی اس سفر واسطے آن کیتے۔ شیخ القرآن فرماندے ہوندے سے نا میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں ویچ نکھیڑا ہے ایتھے قبران دے ٹھیر اچیرے نی دس تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑیاں دا ڈیرا ہے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہا لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتھیرا ہے اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے یہ چرواہے دا میں تقوی نہ چیک کرا کنا کو آندے نہیں یار بکریاں دے وچوں ایک بکری دے پھڑ کے لیا وہ دی ڈبل قیمت دیا اگر وہ بکری بالفرض 100 درہم دی ہے نا تے 200 دیا تے بکری لے آلو ذبح کرنے ہیں ایتھے آگ دے اتے نا ٹکے بنا کے گوشت دے کھانے ہیں دو وجہ نے تے جڑا واجے کا گوشت بھی لائے جی ڈبل قیمت بھی لائے تو چرواہا کہنے لگا جناب بکریاں میریاں نہیں ہیں تو میرے آقا نہیں ہیں وہ تیرا آقا کیڑا ویندا ہے کہ بکری والا ذبح بھی ہو جائے گی ایڈے وڈے ریوڑ چو تے انہوں کیڑا پتہ لگ رہا ہے اور آج میں لوکاں دے ڈنگر کھولن والے ہو تے راج لوکاں نو لٹن والے ہو سن لو ہاں ویچی بیٹھے ایتھوں مولویاں نو پیسے دیندے ہو کے کھول لیندے قاری یاسین ساجد تیرے پنڈ والے بڑے سیانے ادھر دیکھو چرواہے دا جواب سنو کی آندھنے تیرا مالک کیڑا ویندا ہے ایڈے میرے ورچو ایک بکری ٹور بھی جائے تے چرواہا آندھا جی میرا مالک تے نہیں ویندا این اللہ دسو میرا رب کی تھے وے اللہ تے ویندا پیا تے جدو انسان دے ذہن چوئے میرا رب منو ویندا پھر گناہ کردا نہیں جدو چرواہے نے کیا این اللہ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ پیندے نے روٹی بھی پل گئی ہے مدینے نو چل دے جا رہے نے نالے روندے جا رہے نے تے نالے این اللہ کہیں دے جا رہے نے آندے نے واہ چرواہیا این اللہ جا کے پتہ کیتا ہے کدا غلام ہے اس بندے نو مل دے نے دس وہی دے پیسے کنے لینے نہیں انہیں کیا انہیں پیسے لینے نے اجڑا بکریاں دا رے بڑے کنا ہی آندہ 300 بکری ہے فرمایا دا بھی ٹوٹل اللہ کنے پیسے نے 300 بکری دے پیسے بھی دیتے وہ دی غلامی تو آزادی دے پیسے بھی عبداللہ بن عمر نے دیتے نے آن کے مدینے تو باہر کھڑے ہو جاندے نے شام دا ٹائم ہے یہ چرواہا مدینے چ داخل ہو رہا ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او چرواہے تیرے تقوی نے آج تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے 300 بکری میرے لو تحفے چ لیا اللہ اکبر کبیرہ بکری بھی تیری ہے آزادی بھی تیری ہے